میرے بندو تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی جیسے پچھلی امتوں پر آئی تھیں. مستہم الباساء والضراء, ان کے اوپر تکلیفیں بھی آئیں, ان کو جسمانی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا, بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں, نوجوان دوستوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں, ایک بارے کا خلاصہ ہم نے کل کے درس میں سماعت کیا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ دوسرے پارے کی کچھ منتخب آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے. تحویل قبلہ کس کو بولتے ہیں؟ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا پہلے بیت المقدس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 سے 17 مہینے 16 یا 17 منتھ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کر کے نماز پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کے نبی چاہتے بھی تھے, دلی خواہش تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے, خانہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا. تو اب کچھ مشرکین, یہود و نصارہ اور منافقین جو تھے ان کو اعتراض ہوا کہ جو پہلے قبلہ تھا وہ درست کیا, اگر وہ پہلے والا درست نہیں تھا تو مسلمان نماز کیوں پڑھتے تھے, یا پھر ابھی بدل دیا گیا ہے, اور اگر یہ قبلہ اتنی دیر کیوں ہوئی, کس چیز نے اس حکم کو بدل دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا. فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کچھ ایسے احمق لوگ ہوں گے, ایسے پاگل اور دیوانے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کس چیز نے قبلے کو بدل دیا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ جَمِيعًا. اے میرے بندے, اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا ہے. اللہ جو چاہے بدل دے, اللہ جو چاہے بدل دے, مشرق بھی مغرب بھی اسی کا. لہٰذا یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ہے, یہاں کا حکم دیکھا جائے گا کہ اللہ اس کی تابعداری ہونی چاہیے. تو اس تحویل قبلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی امتحان لیا, اور اصل میں امتحان یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ حکم بدل دیا تو یہود و نصارہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی, آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ صبر و صلات کی اہمیت کیا ہے. صبر اور صلات یہ دونوں ایک مومن کے اندر سپر پاور طاقت کی طرح ہوتی ہیں. جیسے کوئی چیز ہمارے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے, ہماری جو انرجی ہوتی ہے, امیونٹی پاور ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم مشکلات سے, بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں, ایسے صبر اور صلات یہ تکلیف میں امیونٹی پاور کی طرح. اللہ نے کہا اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, یہ دو چیزیں تمہارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی. اچھا, ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں نماز یاد نہیں آتا, ہمیں ٹینشن ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت یاد نہیں ہوتی. افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں ایسے لوگوں پر, انہیں جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں.
میرے بھائیوں شاید ان لوگوں نے جانا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سکون رکھا ہے، کتنا اطمینان رکھا ہے، کتنا قلبی اور روحانی سکون رکھا ہے. دنیا کی کسی چیز میں آپ کو اطمینان اور سکون کبھی نہیں مل سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن لاحق ہوتا تھا، اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اس سے پتہ چلا جب کوئی تکلیف لاحق ہو تو ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں معاملہ الٹا ہے. تکلیف ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے نہیں، نماز چھوڑ دیتے. نہیں بھائی ٹینشن بہت ہے ابھی، ذرا ٹینشن فری ہونے دو. تو ہمارے لوگ جو ہے جب ٹینشن فری ہوتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے. 2-3 کیٹیگری ہے لوگوں کی. اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ٹینشن فری ہوتے ہیں تو مسجد میں نہیں آتے، جیسے ٹینشن ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں. کوئی بڑی پرابلم ہوتی ہے جس کو دنیا میں کوئی سالو نہیں کر سکتا، کوئی وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، وہ بھاگ کر اللہ کے پاس آتے، اللہ میری دعا قبول فرما لے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں مول صاحب دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا بات ہے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، مگر مطلب کے لیے نہیں، مطلب کے لیے نہیں. اللہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. لہذا جب سجدے میں ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کرو. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت بیان فرمایا ہے. اللہ کون ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو تمہارا رب ہی جو معبود ہے، جو سچا معبود ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. میرے بھائیو وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. بندہ اگر گناہ کر لے، اللہ کے سامنے تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیو یہ رحمت ہے اس کی. رحمان و رحیم کی وضاحت میں نے کر دی ہے. رحمان کا کیا معنی ہے، رحیم کا کیا معنی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ عبادت کا مستحق جو ہے صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو رزق حلال کھانا چاہیے. اللہ نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے. اچھا حلال میں بھی 2 کوالٹی ہوتی ہے. ایک وہ جس کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کھانے کی چیز ہے خراب ہو گئی، حلال ہے، مگر کیا آپ اسے کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے ہیں آپ. ایک وہ چیز جو حلال ہے آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرتی مگر وہ سیف ہے، اچھی ہے، کھانے میں ذائقے دار بھی، مگر آپ طبیعت نہیں چاہ رہی، آپ نہیں کھا سکتے، بھئی ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے. اور ایک وہ حلال ہے جو پاکیزہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، ہماری طبیعت اس کو گوارا بھی کرتی ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو تم پاکیزہ حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جس سے نوازا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک اصول دے دیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اشیاء کے اندر اصل جو ہے حلت ہے، اباحت ہے، یہاں تک کہ اس کے حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. یہ قاعدہ یاد رکھیے آپ، چیزوں میں ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ نے حرام کر دیا، وہ حرام ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز کھانے میں حرام ہے، اس کو دلیل دینا پڑے گا کہاں اللہ نے حرام کہا ہے. حلال کی دلیل نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تیرے لیے میں نے حلال کر دی ہیں. اچھا اس سے نقطہ ملا، حلال جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے اور حرام یہ لمیٹڈ ہے. اسی لیے اللہ نے حرام کی وضاحت کری کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن حلال کی وضاحت نہیں کی، ورنہ پوری شریعت تو صرف حلال کی ہی نس سے بھر جاتی. تو اللہ نے
بڑا اچھا اصول لوگوں کو بتا دیا. حلال جاننا ہے کیا ہے؟ کہا جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب حلال ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کے جس کو ہم نے حرام کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کیا ہے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ یا منافقین یہ سمجھتے تھے نیکی تو بس مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے میں ہے. اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. اور ایمان کے اندر نیک عمل بھی داخل ہے, یعنی بندہ جب ایمان لاتا ہے تو دل سے تصدیق کرتا ہے کہ میرا رب وہی ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کو چھوڑ کر کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آدمی اپنے اعضاء کے ذریعے سے, اپنے جوارح کے ذریعے سے عمل بھی کرتا ہے. تو ایمان میں دونوں چیزیں داخل ہیں میرے بھائیوں, ایک اقرار کرنا, تصدیق کرنا, اور عمل بھی کرنا ہے. اچھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہوں مگر میں عمل نہیں کرتا. ایمان اس کا مطلب نہیں ہے. ایمان کا معنی ہے مان لینا, دل سے تصدیق کر لینا, اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا, یہی نام ہے ایمان کا, یہی ہے ایمان. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا, عبادت نہیں کرتا, اللہ کے احکامات سے دور ہے, میرے بھائیوں مومن نہیں ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو. ایمان سے خالی ہے, ایمان سے عاری ہے وہ انسان. اس لیے کہا ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. اللہ کو ایک جاننا, ایک ماننا, اور اللہ کی ماننا, اور اس کے بعد جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بجا لانا, اس پر عمل کرنا, یہی ہے ایمان کا تقاضا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کی فرضیت اور اس کے مختصر احکام بیان فرمائے ہیں. آیت نمبر 183, 184, 185 کے اندر 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صوم, اس کی فرضیت, اس کے احکام بیان فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے ایمان والے بندو, تم پر اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دل میں تقوی آ جائے, تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. سن 2 ہجری میں روزے کو فرض کیا گیا. روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا, اپنے آپ کو روک لینا. اسی سے عربی زبان میں آتا ہے صوم. وہ ہوا جو رک جائے, ٹھہر جائے, اس کو کہتے ہیں صوم. اور وہ اونٹ یا وہ گھوڑا جو چارہ کھانے سے رک جائے, چلنے پھرنے سے رک جائے, مکمل طور پر ٹھہر جائے, تو اس کو کہا جاتا ہے فرس صائم, یعنی ایسا گھوڑا جو رک گیا ہے, نہیں چل رہا ہے, نہ کام کر رہا ہے, نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے. اسی سے آتا ہے صوم. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے, کھانے پینے سے, جمع کرنے سے, اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا, بچا لینا, یہی صوم ہے. یہی صوم کا معنی ہے. صوم کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے صوم. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے اس سے رکنے کا نام صوم ہے. اچھا, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا, یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کورس ہے. یہ روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک کورس کروا رہا ہے. اچھا, یہ کورس جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس پہ ڈگری اللہ کون سی دے گا؟ فرماتا لعلکم تتقون. روزہ رکھو, روزے کے تقاضوں کو پورا کرو, تمہیں میں تقوی کی ڈگری دیتا ہوں. اچھا, اس سے نقطہ یہ ملا کہ اگر کسی آدمی نے روزے کا اہتمام کیا اور پھر اسے تقوی کی ڈگری نہیں ملی, اس کا مطلب کہ اس سے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی تھی کہ اللہ نے اس کے دل میں تقوی پیدا ہی نہیں کیا. آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے. رمضان کا جیسے چاند نظر آتا ہے مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں, اور رمضان کا دوسرا چاند جیسے نظر آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. دیکھ لیجئے یہ حال ہے میرے بھائیوں. کہاں گیا تقوی ہمارا؟ لعلکم تتقون اللہ نے کہا تھا,
کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کے دل میں تقویٰ آتا ہے، باقی ان کو چھوڑ کر کے کسی کے دل میں تقویٰ نہیں آتا. اس کا مطلب کہ جو کورس اللہ نے ہم سے کروایا ہے ہم اس میں مکمل کھرے نہیں اترے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ مبارک مہینہ اگر کسی نے پا لیا اور پانے کے بعد اللہ کے یہاں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بدقسمت انسان، اس سے بڑا بدنصیب انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ روزوں کی گنتی تو چند دنوں کے لیے، تو تم میں سے جو آدمی مریض ہو، بیمار ہو، ان گنتیوں کو بعد میں پورا کر لے. اللہ نے رخصت دے دی کس کے لیے؟ مریض کے لیے. کس کے لیے؟ مسافر کے لیے. اچھا مریض میں بھی دو کیٹیگری آتی ہے. کچھ لوگ دائمی مریض ہوتے ہیں، ہمیشہ والے، جیسے بیچارے شوگر کے، بی پی کے مریض ہیں. اب اگر ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ بھئی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، شوگر لیول کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا، یا بی پی بڑھے گا یا کم ہوگا، یا کوئی اور بیماری ہو جسمانی. اب کیا کریں گے؟ ایسے لوگ کیا کریں؟ ایک مسکین کو مکمل رمضان کیا کریں؟ کھانا کھلائیں. فدیۃ او طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. مریض ہے، اگر دائمی مریض نہیں ہے، ہمیشہ والا بیمار نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آیا، کچھ بیماری آ گئی، اب کیا کرے؟ دوا لایا، علاج کرائے، ٹھیک ہو گئے. اب بعد میں فعدۃ من ایام اخر، بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. بعد میں چھٹکارا نہیں، گنتی پوری کرنی ہے، کیونکہ مکلف ہو گئے آپ، طاقت ہو گئی آپ کو. اگر مستقل بیمار ہیں تب اللہ نے رعایت کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے ایک حکم بیان فرمایا ہے. شروع میں معاملہ یہ تھا کہ روزہ جب ابتدا میں فرض کیا گیا تو لوگوں کے اوپر بڑا شاق گزر رہا تھا، مطلب روزہ رکھنا لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی رخصت دی تھی، اس آیت کے ٹکڑے سے ثابت ہوتا ہے. وہ رخصت یہ تھی اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اور نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ نے کہا تمہارے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. پھر اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا، کہا اب نہیں، اب یہ رعایت ختم ہو گئی. اب اگر طاقت ہے تو ہر حال میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب یہ روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، اب اس کا اہتمام تم کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول حج کے کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں. ہم سب جانتے ہیں جب حج کا موسم آتا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، تو حاجیوں کی ایک لمبی قطار تیار ہوتی ہے، پورے جوش و خروش کے ساتھ اب جانا ہے انشاءاللہ، حج کرنا ہے. اچھا حج میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں؟ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ حج میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج، کہ حج جو ہے یہ چند مہینوں میں، چند متعین مہینوں میں اللہ نے فرض کیا ہے. عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے کوئی مہینہ اللہ نے متعین نہیں فرمایا. اور جب رمضان میں کسی کو عمرے کی توفیق مل جائے، ابھی تو الحمدللہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے ساری پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، آپ جا سکتے ہیں، عمرہ حج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن رمضان میں کسی کو موقع مل گیا اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا. دلیل ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ حج کرو. وہ حج نہیں کر سکی کسی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے بعد میں ان کو فرمایا کہ تم جاؤ رمضان میں حج کرو. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں عمرہ کرو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ جس نے حج کی نیت کر لی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین چیزیں نہیں کرنا. فلا رفث، بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، کوئی فزیکل ریلیشن نہیں. ولا جدال ولا فسوق ولا جدال، فسوق فسق کو کہتے ہیں، کوئی بھی گناہ آدمی اپنی زبان سے بدگوئی کرے، بد کلامی کرے، اس کو فسق کہا جاتا ہے. تو زبان سے کوئی بد کلامی نہیں کرنی ہے.
اگر ہمیں اپنا حج صاف اور پاک رکھنا ہے کسی چیز سے، ہر ایک برائی سے اور ہر ایک داغ سے ہمارا حج جو ہے پاک ہو، تو اللہ نے کہا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی نہیں کرنی ہے، جدال نہیں کرنا ہے فی الحج، حج کے اندر۔ اچھا، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نہ آنا کمال ہے نہ جانا کمال ہے، نہ آنا کمال ہے نہ جانا کمال ہے، حج کر کے حج کو نبھانا کمال ہے۔ یہ ہے بڑی بات میرے بھائی، حج کر کے اس کو نبھانا کمال کی بات ہے، آنا اور جانا کمال کی بات نہیں۔ ایسے کئی لوگ آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے حاجی بنے بیٹھے ہیں لوگ، لیکن وہ جس نے حج کیا اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کروا لی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور کی توفیق اس کو مل گئی۔ کہا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کہ جب ہم حج کے لیے نیت کریں تو اپنی نیت کو ہم صاف کر لیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے ہمیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی حاجی یا کوئی طواف کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے کہا جدال نہیں کرنا ہے، اور کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو بھی اسے کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، حرمت والا بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی بہترین دعا کیا ہے؟ ہم سب دعا کرتے ہیں نا، دعا کرنے والوں لوگوں کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کتنی؟ لگ رہا ہے نیند کا غلبہ آپ لوگوں کے اوپر شروع ہو چکا ہے۔ دعا کرنے والوں کی کتنی کیٹیگری ہے؟ 3۔ نمبر 1 جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کو کیا مانگنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت۔ اگر کوئی آدمی دنیا نہ مانگے صرف آخرت مانگے تو جائز ہے؟ جواب دیجئے بھائی۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے دنیا نہیں مانگے صرف آخرت مانگے، اللہ مجھے صرف آخرت دے دے، دنیا نہیں چاہیے، کیا جائز ہے؟ دونوں مانگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے دونوں کا سوال کیا ہے، دونوں کا سوال کیا۔ اچھا، اگر کوئی دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا مانگتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا اگر ہم صرف اللہ سے دنیا مانگیں گے تو اللہ دنیا نہیں دے گا، آخرت سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ صرف دنیا دے دے لیکن آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں دنیا کی بھلائی بھی نصیب فرما اور آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں دنیا کی بھلائی بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگیں۔ اگر آپ صرف آخرت مانگیں گے تو اسلام نے اس چیز سے بھی روک دیا، نہیں صرف آخرت نہیں، دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہمیں مانگنی ہے۔ نہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اسلام کہتا نہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر سادھو سنت بننا جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر صوفیت کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے منقطع ہو گئے، پہاڑوں میں بیابانوں میں جنگلوں میں چلے گئے اور کہا اللہ اب تو بس تجھ سے ہی مانگنا ہے، دنیا سے رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا نہیں لینا دینا ہے، دنیا سے بھی تیرا تعلق ہونا چاہیے اور اللہ سے بھی تیرا تعلق ہونا چاہیے۔ تو کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب اللہ نے کہا جنت کیسے ملے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا، جنت میں کیسے جائیں گے؟ بولیے بھائی، جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہاں، جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ صرف کلمہ توحید پڑھ لینے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، سنیے۔ اللہ نے فرمایا
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ میرے بندو، تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی جیسے پچھلی امتوں پر آئی تھیں. مستہم الباساء والضراء، ان کے اوپر تکلیفیں بھی آئیں، ان کو جسمانی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. باسا کے معنی ہوتے ہیں فقر و فاقہ، محتاجگی، اور ذرہ کے معنی ہوتے ہیں جسمانی تکلیف. وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا گیا. اتنا سخت اللہ نے امتحان لیا. فرمایا یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، اور رسول کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. میرے بھائیو، اللہ نے کہہ دیا کہ تم کیا سمجھ رکھے ہو، صرف دعویٰ کرو گی ایمان کا جنت مل جائے گی؟ نہیں نہیں، آزمائے جاؤ گے، امتحان دینا پڑے گا، اور یہ امتحان ہر طرح سے ہوگا. میرے بھائیو، آج آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیا کیا پریشانی ہے. آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اور اس امتحان کے موقع پر جب ظالموں کو اللہ مسلط کرتا ہے، کتنے ایسے منافق صفت لوگ نکلتے ہیں ہمارے ہی جماعت سے، اور نکل کر کے غیروں کے نعرے لگاتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے. میرے بھائیو، یہی ہے آزمائش جب آتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے. سونے اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے. سونا ہے، ملاوٹ ہے، کیا ہے، سارے مسئلے کو اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے. پتہ چلا امتحان، آزمائش اور تکلیف کے بعد اللہ جنت عطا فرمائے گا. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ موت سے کسی بھی صورت میں راہ فرار نہیں ہے، موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے تحت ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ 1000 لوگ تھے. کون تھے وہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. 1000 لوگ تھے، ان کو لگا کہ اب ہمارے اوپر حملہ ہوگا، ہم مر جائیں گے، بچیں گے نہیں، اپنے گھروں سے نکل گئے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بیماری کے ڈر سے نکل گئے، ہمارے اوپر وبا آئے گی، تکلیف آئے گی، اس سے اچھا ہے کہ یہاں سے باہر نکل لو. ابھی کووڈ کا زمانہ تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں نے اپنی جگہیں تبدیل کی ہیں. نہیں بھائی، رشتہ داروں کو بھی باقاعدہ فون کیا یار، نہیں کو بھائی گھر پہ نہیں آنا، ہمارے گھر پہ ابھی نہیں آنا، یا اگر فون آئے تو نہیں بھائی گھر پہ کوئی نہیں ہے. یہ حال تھا. جان اگر جانی ہے، موت اگر لکھی ہے تو دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، موت آ کر کے رہے گی. آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو جو احتیاط کے نام پر 2 نہیں 4 نہیں کئیوں ماسک لگا کر کے رکھتے تھے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، موت نے آدھا بوچھا ان کو. ایسے بھی لوگ تھے جو بیچارے احتیاط کرتے تھے، اتنا نہیں کر پاتے تھے، لیکن آج وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، الحمدللہ صحت یاب ہیں، اور بزرگ بھی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کئی ایک نوجوان موت کے منہ میں چلے گئے. اس سے ثابت ہوا میرے بھائیوں، اللہ نے موت اگر لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی وبا، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی مصیبت ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی. یہ ہزاروں لوگ نکلے تو اس امید میں نکلے تھے اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی نہیں، ہماری جان بچ جائے گی. اللہ نے کہا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. ہزاروں تھے، اللہ نے موت دے دیا، سب مر گئے، سب کے سب مر گئے. اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا. اسے ثبوت ملا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے ہی بندوں کو زندہ کرے گا، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. میرے بھائیو، موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے میرے بندو، اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے، تمہاری موت کا ٹائم آ جائے تو اللہ ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتا.
واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ یہ ہمیں ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں تراویح پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کسی انسان کو موت آ جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری آ گئی ہے، بیماری نے آ دبوچا ہے، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو۔ اللہ نے صحت دیا ہے، وقت کو غنیمت جانو۔ رمضان کے اس مہینے سے مکمل فائدہ اٹھاؤ۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کیا تکلیف آئے گی، کیا مصیبت آئے گی، ہمیں نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سوچو ہم تو جوان ہیں، بڑھاپے میں ہمیں موت آئے گی۔ دنیا نے کئی جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں، دنیا نے کئی نوجوانوں کو قبرستان میں دفن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور اپنی زندگی سے کچھ سبق سیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کا یہ جب مہینہ آتا ہے تو برکتیں لے کر کے آتا ہے، رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اور جو تم میں سے ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتا ہے، قیام و سیام کا اہتمام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، ابھی بھی وقت ہے، کچھ استفادہ کر لو، ابھی موقع ہے، رمضان کا مہینہ ضائع نہ ہونے دو، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو قریب لانے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہ ہر سال کا رواج ہے۔ میرے بھائی، کیا وقت نہیں دیکھا ہم لوگوں نے؟ لوگ فون کر کے پوچھتے تھے مسجد میں آنے کے لیے کیا پرمیشن ہے میرے بھائی، کیا میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وہ وقت نہیں مل رہا تھا، وہ چانس نہیں مل رہا تھا، لوگ مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ اگر اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے تو اللہ کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر یہ موقع ہم سے چھین لے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔